बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान पंजाब हुकूमत को अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह से रोक दिया है, जबकि जो IG रेलवे को तब्दील किया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से, उसको भी सस्पेंड कर दिया, उस नोटिफिकेशन को भी सस्पेंड कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़े सख्त अहकामात जारी हुए हैं निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़। साथ पेशावर हाई कोर्ट ने बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन थे उनको रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में ये भी मैं आपको बताऊँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से अहम तफसीलात जो रात को डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ़्तार किया गया था बलोचिस्तान से, और वो जो वकूआ बनाया गया था कि बलोचिस्तान में वो ईरान जा रहे थे और बलोचिस्तान से उनको पकड़ा गया है या गिरफ़्तार किया गया है। तो पहले तो ये कहा गया था कि महकमा एंटी करप्शन की 4 रुकनी टीम लाहौर से जाएगी और वो उनको लेके आएगी। अब ये पता चला है कि उनके ख़िलाफ़ बलोचिस्तान पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और बलोचिस्तान पुलिस ने उस मुकदमे में जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। 4 रोज़ा नहीं, ये बेसिकली 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है जो पुलिस ने हासिल किया है। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी का कोयटा की मुकामी अदालत ने रिमांड मंजूर किया है और उनको 8 मार्च तक बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया है। तर्जमान एंटी करप्शन का कहना है कि रिमांड ख़त्म होने के बाद एंटी करप्शन हुकाम उनको पंजाब राहदारी रिमांड की दरख्वास्त देगा और राहदारी रिमांड मिलने के बाद मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद खान भट्टी पर वहाँ एक बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज किया गया, उस मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला। और साथ एक और चीज़ जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि 164 का बयान दिलवाया गया है और अभी तक एंटी करप्शन ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया। अभी बलूचिस्तान पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने के लिए या बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया होगा, और तो कोई जुर्म वहाँ तो नहीं किया। अब महकमा एंटी करप्शन का भी उन्होंने रिमांड ही नहीं लिया, अभी वो उनकी कस्टडी में नहीं आए। लेकिन एक खबर जो गर्दिश कर रही है कि 164 का बयान दिलवाया गया है और उसमें उसने 80 करोड़ रुपए की करप्शन भी मानी है। और ये हामिद मीर ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें ये बताया गया है कि उसने 80 करोड़ रुपए की करप्शन भी मानी है। उसने ये भी कहा है कि वो मोनस इलाही और परवेज़ इलाही की इमा पर करप्शन करते थे और लोगों को पैसे पहुंचाते थे और 2 जजेस को भी पैसे पहुंचाया गया और फिर उसको नत्थी किया गया ऑडियो लीक्स के साथ। और ये सारा कुछ हामिद मीर की जानिब से भी सामने आया। बहरहाल अब देखते हैं कि इनका जो केस है ये किस तरफ जाता है और ये सारे मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन रुकवा दिए गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अदालत आलिया के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली ने 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी और ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी की दरख्वास्तों पर समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 24 नशिस्तों पर 16 और 19 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात होने थे। बैरिस्टर गोहर ने अदालत के सामने दलाइल देते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर तस्दीक किए अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए। हालांकि स्पीकर ने खुद कहा था कि वो एक एक रुकन को बुलाकर तस्दीक करके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे। उन्होंने कहा PTI क़यादत ने कहा था कि 123 अरकान एक साथ इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, लेकिन उस वक्त स्पीकर ने मंजूर न किए। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी के बाद हालात तब्दील हुए तो PTI ने दोबारा कौमी असम्बली जाने के लिए फ़ैसला किया, जिसके बाद अरकान ने इस्तीफ़े वापस लेने के लिए स्पीकर से रब्ता किया। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क दिए कि आप पार्लियामेंट के साथ आप जाना चाहते हैं जो भी मामलात हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर आपकी जो, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी आपको रिलीफ दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दिया है, इस वजह से हम आपको रिलीफ देते हुए इलेक्शन हम रोक रहे हैं और बाकी जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि ये जो सारा मामला है इसमें कैसे इसको आगे लेके चलना है। और उसमें फिर स्पीकर का जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए, और जबकि अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली थे उनके कंडक्ट पर भी सवाल उठाए गए। और अदालत ने कहा कि ठीक है, जो 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके इलेक्शन शेड्यूल को मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 7 मार्च के लिए जवाब तलब कर लिया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी 7 मार्च के लिए तलब किया हुआ है और सिंध हाई कोर्ट ने भी 7 मार्च के लिए तलब किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी 7 मार्च, जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी 7 मार्च के लिए।
اب صرف سندھ ہائی کورٹ نے ابھی تک انٹرم ریلیف نہیں دیا، باقی 4 ہائی کورٹس نے، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا وہ سامنے آ گیا ہے، اور یہ خط گورنر خیبر پختونخوا کو لکھا گیا تھا، حاجی غلام علی کو۔ اور پشاور الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر کو خط لکھا ہے، جس میں گورنر کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کی تاریخ مانگی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو خط لکھا گیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے۔ خط میں گورنر کو لکھا گیا کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے ہیں، جس کے لیے الیکشن کی تاریخ دی جائے، تاکہ سپریم کورٹ کو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا جا سکے، چونکہ پتہ ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے رپورٹ جمع کروانی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں تاریخ دیں تاکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کر سکیں۔ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا تھا تو گورنر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کو تاریخ دینا پڑے گی، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جب صدر پاکستان نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی تو اس کے بعد کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں ان کے پاس۔ رات گئے گورنر خیبر پختونخوا جو گورنر ہاؤس ہے اس کے سیکرٹری کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے۔ خط میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں گورنر سے جواب مانگا ہے، اور الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو کہا ہے کہ صوبے میں الیکشن کے حوالے سے آپ کے جواب کے منتظر ہیں، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں جواب دینا ہے۔ یہ بات سیکرٹری جو گورنر ہاؤس کے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ خط ہمیں مل گیا ہے۔ اب آج کا دن بہت اہم ہے، اور الٹیمیٹلی گورنر خیبر پختونخوا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تاریخ دیں۔ اب وہ تاریخ چونکہ اب عید کے بعد کی ہوگی، اور وہ 30 بھی ہو سکتی ہے، 30 کے بعد وہ 7 مئی بھی ہو سکتی ہے۔ 7 مئی کو اگلا اتوار ہے، 7 مئی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت میں اکٹھا الیکشن کروانا ہے، اکٹھا الیکشن کروائیں۔ الگ الگ الیکشن کروانا ہے تو الیکشن ڈے پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ساری قیادت پہلے پنجاب کے حلقوں کو سنبھال لے گی الیکشن ڈے پر، جس طریقے سے انہوں نے ضمنی الیکشن میں سنبھالا تھا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خیبر پختونخوا میں الیکشن ڈے کو سنبھال لے گی، تو بڑا آسان ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور جو ذرائع کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ 7 مئی کا پلان ہے گورنر خیبر پختونخوا کا الیکشن کی تاریخ دینے کا۔ بہرحال الگ سے خط بھی لکھ دیا گیا اور وہ خط موصول بھی ہو چکا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی جیل خانہ جات کی تعیناتی کا اور ان کے تبادلے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سابق آئی جی جیل خانہ جات مبشر احمد خان کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ عبوری حکم میں کہا گیا کہ آئی جی جیل خانہ جات کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل رہے گا، مدعا علیحان اگلی سماعت تک رپورٹ اور جواب جمع کروائیں۔ عبوری حکم نامے میں درخواست گزار اور ہٹائے جانے والے آئی جی جیل خانہ جات مبشر احمد کا موقف یہ تھا کہ درخواست گزار کا تبادلہ نہ ہی مفاد عامہ میں تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ نگران حکومت کی جانب سے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے 2 مارچ کو آئی جی جیل خانہ جات کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سمیت دیگر فریقین کو 27 مارچ کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سابق آئی جی جیل خانہ جات مبشر احمد کو بحال کر دیا اپنے عہدے پر۔ ان کا جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو ختم کر دیا، اور ان کی جگہ جو نئی تعیناتی تھی اس کو بھی میاں فاروق نذیر کو آئی جی جیل خانہ جات لگایا تھا۔ میاں فاروق جہانگیر کی تعیناتی کو بھی روک دیا اور ان کے تبادلے کو روکتے ہوئے ان کو بحال کر دیا۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ اس وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین اور کارکنان گرفتار کیے گئے تھے ان پر تشدد اور ان کو وہاں پر پریشان نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے اس گستاخی کی بنیاد پر ان کو ہٹایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب اسموگ تدارک کے حوالے سے ہارون فاروق کی درخواست پر سماعت کر رہے تھے، تو اس میں ایک معاملہ سامنے آیا۔ عدالت نے رمضان المبارک میں بیکریوں کو رات میں مزید 1 گھنٹہ کھلا رکھنے کی مہلت دینے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ چیئرمین پلاننگ کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب اور چیئرمین پی این ڈی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے فصلوں کی باقیات سے متعلق جدید مشینری کے بجٹ کو روکنے پر
توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، جبکہ محکمہ وابڈا کو لاہور میں درخت کاٹنے سے بھی روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ درخت کاٹنے والوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، اسموگ لاہوریوں کی زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وابڈا اہلکار لائنوں کو سیدھا کرتے وقت درخت کاٹ رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارک دی کہ کلمہ چوک انڈر پاس کا نگران وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا، جو نگران وزیر اعلیٰ کا مینڈیٹ یا اختیار نہیں ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کو اتنی جلدی افتتاح کرنے کی کیا تھی؟ ابھی تو کلمہ چوک انڈر پاس زیر تعمیر ہے، ان کو کیا کس نے کہا کہ وہ جا کے جو اس کا افتتاح کرے؟ عدالت نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کا یہ اختیار نہیں ہوتا، وہ صرف الیکشن کروانے آتا ہے، وہ ترقیاتی کاموں کے افتتاح کرنے کے لیے نہیں آتا، اس کے پاس کوئی حق کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور یہ محسن نقوی کس طریقے سے یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے؟ عدالت نے کہا کہ آج کے بعد محسن نقوی بطور نگران جو وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو تمام ہر طرح کے ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو کام نہیں ہے ان کا، یہ اس کام میں نہ پڑیں، یہ ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، اپنی توجہ الیکشن پر۔ عدالت نے کہا اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب جیسے تاریخ ملتی ہے آپ الیکشن کے اوپر توجہ دیں، اور چونکہ کل صبح کا یہ ہیئرنگ تھی، اس وقت تک تاریخ نہیں آئی تھی اور آج پھر تحریری فیصلہ آیا ہے، تو عدالت نے کہا کہ آپ کا کام صرف الیکشن کروانا ہے اور کوئی کام آپ کا نہیں ہے، یہ آپ اپنے مینڈیٹ سے آگے جا رہے ہیں جس کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، آئندہ آپ کوئی بھی افتتاح نہیں کر سکیں گے، روک دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔